الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اس سے پہلے کی آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کرتے ہوئے اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ آپ سے بہتر ہو. اسی طرح یہ بات بھی آئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن مت کرو، الزام بہتان تراشی مت کرو اور برے نام سے بھی مت پکارا، کیونکہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس کا برا نام سے پکارنا یہ خود گناہ ہے. پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو قرآن مقدس کی نگاہ میں وہ انسان ظالم قرار پاتا ہے. اور یہ پھر بات آئی تھی کہ بدگمانی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ بعض بدگمانی یا معمولی بدگمانی بھی گناہ کا کام ہوتا ہے. پھر بدگمانی کس انداز سے پیدا ہوتی ہے اس پر قدغن لگایا گیا، اس سے منع کیا گیا کہ کسی کی ٹوہ میں اور جاسوسی میں مت لگے رہا کرو اور کسی کی غیبت آپس سے مت کیا کرو، کیونکہ غیبت کرنے والا انسان در حقیقت اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے. جس طرح مردار بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح کسی کی عزت کو اچھالنے اور غیبت و چغلی کرنے سے تمہیں نفرت کرنا چاہیے. اور اخیر میں بات آئی تھی کہ اللہ نے ایک جان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے انسانی آبادی کو دنیا میں بسایا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا. تو دنیا میں آنے کے بعد کوئی بڑا نہیں اور کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہے. قبیلہ اور خاندان الگ الگ بنا دیا گیا، وہ صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آگے کی آیتوں میں مدینہ کے ارد گرد یا مدینہ میں رہنے والے دیہاتیوں سے متعلق چند باتیں. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. اس آیت سے متعلق دو باتیں. بعض مفسرین تو یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے
تو آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ ان سے کہیے ابھی تمہارے دل میں ایمان گھسا نہیں ہے، ابھی صرف تمہارا زبان پہ ہے اور تمہارے ظاہری اعمال دکھ رہے ہیں، تو صرف ظاہری اعمال کے نتیجے میں تم مومن تو نہیں ہو گئے، اس لیے تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ میں فرما برداری کر رہا ہوں، بظاہر اسلام میں نے قبول کر لیا، اس کا تذکرہ کرو۔ بعض دوسرے مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں منافقین مراد ہیں، کہ جن لوگوں نے قتل سے بچنے کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو مسلمانوں کی نگاہ میں بڑھانے کے لیے بظاہر اسلام قبول کر لیے تھے لیکن مسلمان ہوئے نہیں تھے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت یہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے تھے اور اسی کو سمجھتے تھے کہ ہمارا ایمان و اسلام ہو گیا، تو کہنا شروع کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، کیونکہ ایمان دل سے ہوتا ہے اور اسلام ظاہری ارکان سے ہوتا ہے۔ تم چند ظاہری عبادتوں کو بجا لانے کے بعد سمجھتے ہو کہ مسلمان ہو گئے اور پکا مومن ہو گئے، تو تمہارا سمجھنا یہ بھول ہے، لوگوں کو سمجھا سکتے ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہارے دل کی کیفیات تو ہے، تم کس مقصد کے لیے کلمہ پڑھے ہو اور بظاہر نمازوں میں تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہا قل، اے نبی فرما دیجئے، لن تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، عام طور سے سمجھا یہی آتا ہے کہ جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو مومن ہے وہی مسلم ہے، جو مسلم ہے وہی مومن ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول یاد رکھیے، یقیناً اسلام وہی ہے جو ایمان ہے اور ایمان وہی ہے جو اسلام ہے، لیکن قرآن مقدس میں اگر ایک جگہ پر یہ دونوں الفاظ بیان کیے جائے، اس کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے، اور اگر الگ الگ جگہ پر یہ بیان کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کے چھوٹا سا جملہ بھی استعمال کیا، اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، جب دو الگ الگ جگہ پر ایمان اسلام بیان کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی ساتھ ایمان اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے پھر دونوں کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت جبریل حدیث ہے بہت مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسلم شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں باضابطہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کچھ جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کچھ جواب دیا، جس سے پتہ چلتا ہے ایمان اسلام تو الگ چیز ہے۔ جب ایمان کے بارے میں پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ والیوم الآخر، کما قال، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، آسمانی کتابوں کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو، تقدیر کی خیر اور شر کو مانو، اور آخرت کے دن کو مان لو۔ یہ 6 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ معنی کہاں سے آتا ہے؟ زبان سے نہیں، دل سے۔ گویا دل سے کسی چیز کے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، دل میں عقیدہ بٹھا لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ، فرشتہ، کتاب، رسول، آخرت اور تقدیر، ان 6 چیزوں کے دل سے اقرار کرنے کا، دل سے مان لینے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ پھر وہی دوسرا سوال ہوا، اخبرنی عن الاسلام، کہ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ
وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی. ایک نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا. یہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں باضابطہ عمل میں لایا جاتا ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے. کلمہ پڑھنا زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ شہادت ہے، آپ نے زبان کا استعمال کیا. نماز پڑھتے ہیں تو پورے جسم کا استعمال کرتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کا استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو پورا جسم آپ کا استعمال میں رہتا ہے کہ بھوک صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہیں. اور حج کرتے ہیں تو اس میں آپ کا مال بھی جاتا ہے، آپ کا وقت بھی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جان بھی لگتی ہے، آپ کا جسم بھی لگتا ہے. یہ سب ظاہری 5 اعمال. ان ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، اور ان باطنی اعتقاد کا نام ایمان ہے. فرمایا یہ لوگ ابھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ظاہری اعمال یعنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کر رہے تھے. نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کرتے تھے. بظاہر مسلمانوں جیسا لباس پہن لیا تھا، ان کی زبان سے اسلام کی باتیں ہونے لگی تھی. لیکن جس جذبے اور جس ارادے کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ جذبے اور ارادے ان کے دلوں میں پائے نہیں آتے تھے. اس لحاظ سے فرمایا یا تو منافقین کا تذکرہ ہے، یا تو دیہات کے نئے اسلام قبول کرنے والوں کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام قبول کیے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کبھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. سنو، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، اعمال کا پورا بدلہ دے گا. اطاعت بظاہر ظاہری اعمال کے ذریعے سے دکھتا ہے، لیکن اگر کسی انسان نے ظاہری اعمال کو بجا لایا لیکن دل مسکا صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے اچھے اعمال بھی دنیا مسکا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. آج بھی بہت سارے برادران وطن ہیں رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، غریبوں ناداروں کے لیے بڑے امداد کے سامان فراہم کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں. ایسے انسان کو مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کی ترقی رہتی ہے، ان کی شہرت، ان کا نام و نمود بھی رہتا ہے، دنیا میں ان کے نام لینے والے بھی رہتے ہیں، بظاہر ان کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، مال اس کے پاس انبار لگا رہتا ہے. یہ سب در حقیقت دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے پیش آنے اور اچھے برتاؤ کرنے کے نتیجے میں ہوتے ہیں، لیکن آخرت ان کو کچھ ملے گا. فرمایا اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. جتنا عمل کرو گے اس کا بدلہ تم کو ملے گا. جتنا بڑا عمل ہوگا اسی اعتبار سے بڑا بدلہ ملے گا، چھوٹا عمل کرو گے چھوٹا بدلہ ملے گا. اعمال کے بدلے دینے میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی واقع نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. کیوں فرمایا گیا؟ بھول اگر تم سے ہو گئی ہے فوراً استغفار کرو. اگر دل میں ایمان نہیں اور زبان سے اقرار کر لے رہے ہو تو دل میں ایمان کو جاگزی کرنے کی کوشش کرو اور اپنی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرو، تو اللہ بڑا بخشنے والا بھی معاف بھی کر دے گا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے، تم پر رحم و کرم کا معاملہ بھی کر دے گا. جب یہ دیہاتی لوگ مسلمان اور مومن نہیں تھے، اسلام کا اظہار کیا تھا، تو حقیقت میں مومن کون لوگ ہیں؟
پھر اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، ثم لم يرتابوا، پھر وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ سچا ایمان کس کا ہے اور کچا ایمان کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہچان بتلا دی۔ حقیقت میں ایمان والے وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان سے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے، حالات جتنے خراب ہو جائے وہ ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا اعتماد و بھروسہ رہتا ہے کہ ایک نہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور اگر ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ اپنا مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے لگے رہو اور ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہو، تو وہ دریغ نہیں کرتے، تو سوچتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں لٹا دیں گے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر لیں گے۔ اگر یہ ایمان ہے تب تو ایمان میں کوئی انسان سچا ہے۔ غور کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، شروع دور کے مسلمانوں کے ایمان کا حال معلوم کیجئے۔ مٹھی بھر افراد تھے، گنتی کے چند لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور دین و ایمان کو بچانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی باری آئی تو نہ مال سے دریغ کیا اور نہ جان سے گریز کیا، یعنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان لوگوں کو قرآن مقدس نے منافق قرار دیا کہ جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہمارا گھر بالکل دربار لبے روڈ ہے، سڑک پہ ہے، حملہ ہوگا تو دشمن ہمارے گھر میں حملہ کر دیں گے، بیوی بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، ہم اگر میدان جنگ میں چلے آتے ہیں تو ہمارا گھر کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اس قسم کی باتیں جیسے سورہ احزاب میں بڑی سراحت سے بیان کیا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ منافقین ہیں جو ہیلے بہانے تلاش کر کے جنگوں سے بھاگتے ہیں، اور جو باقی مومن ہوتے ہیں وہ جنگوں میں لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری جان جاتی ہے کہ مال جاتا ہے، بیوی بچے ہمارے بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے ہمارے شہید ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایمان ہے۔ آج کے دور میں اگر تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، ہم ہو یا آپ، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں، صحابہ کرام کے ایمان کے 100واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ 100 جگہ تقسیم کیجئے، 99 حصے ان کے پاس ہے، ایک حصہ بھی ہمارے پاس نہیں، چونکہ معمولی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا ہم سودا کر لیتے ہیں۔ جہاں اللہ کے لڑنے پھرنے کی باری آتی ہے ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ حقیقت میں مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ایمانیات سے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے ہیں۔ مشکلات آ جائیں، جنگ کے بادل منڈلانے لگ جائے، مسلمانوں کچھ افراد جام شہادت نوش کر لے تو شیطان دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے کہ صحیح تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ تمہارے بچانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اللہ تم کو بچاتا بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے تظنون باللہ الظنون، مختلف قسم کے بدگمانی انسان اللہ کے بارے میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ جو انسان شک و شبہ میں نہیں پڑتے، یقین رکھتے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا پورا ہو کر رہے گا، اس کا وقت متعین ہے، اور پھر اس کے لیے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ہر زبان سے بولنا بھی جہاد ہے، ہم بول نہیں پاتے ہیں،
میدان جنگ میں جا کے لڑنا تو بڑا دشوار، بڑی مشکل بات ہے. آج تو لفظ جہاد بولنے پہ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بولیں گے تو گرفتاری بن جائے گی. اگر قرآن پر ایمان ہے تو قرآن میں لفظ جہاد بیان کے اس کو نکال دیجئے. ہم یہ نہیں کہتے جہاد کرنے کے لیے نکل جائیے. جہاد کے کچھ اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں. اپنے نفس سے جہاد کیجئے، خاندان سے جہاد کیجئے، سماج سے جہاد کیجئے. پھر اس کے بعد باری آتی ہے اپنے مال سے جہاد کیجئے، قرآن سے جہاد کیجئے، یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے. اخیر میں وہ معاملہ آتا ہے جب قرآن پر، اللہ کے رسول پر، اسلام پر کوئی انسان حملہ بولتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے. یہ ایمان اور یہ ہے جہاد. فرمایا جو لوگ شک نہیں کرتے، پھر شک نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ایمان ہیں. ہم لوگ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان سچا ہے کہ کچا ہے، پکا ہے کہ جھوٹا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کہ تم اپنی دینداری کی خبر اللہ کو دے رہے ہو. بول رہے کہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اس کا تذکرہ کرتے ہو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، تم خبردار کر رہے ہو. اتعلمون اللہ بدینکم، کہ اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبر کر رہے ہو کہ ہم دیندار ہو گئے. اللہ تمہارے بارے میں تو جانتا ہی ہے، کتنا دیندار ہو، کتنا پانی میں ہو، اللہ کو معلوم ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کیا تمہارے ایمان کو نہیں جانے گا؟ تو اللہ تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے، آسمان و زمین میں موجود جتنی چیزیں ساری چیزوں کو جانتا ہے. کون اللہ کے بارے بکواس کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کون اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کون انسان اللہ کے بارے میں اچھا خیال گمان رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کون انسان بدگمانی سے دوچار اللہ اسے بھی جانتا ہے، کون اپنے ایمان و اسلام کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور کون انسان ایمان اسلام کا سودا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانے والا بنا لیتا ہے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے فرمایا آپ فرما دیئے کہ تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو خبردار کر رہے ہو، اللہ کو خبر دے رہے ہو. حالانکہ اللہ تو آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری باتوں کو جانتا ہے، بلکہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلم، یہ لوگ آپ پر اپنے اسلام لانے کا اظہار کر کے آپ پر احسان جتا رہے ہیں. یمنون علیک، آپ پر احسان جتا رہے ہیں، ان اسلموا کی ایمان لا چکے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کے نبی فرما دیے تم میرے اوپر اپنے ایمان کا احسان مت جتاؤ، یا اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. کیوں کہا؟ اس سچویشن اور حالات کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے، ان کے پاس اچھے ایمان والے بھی، کچے ایمان والے بھی. جو پکے ایمان والے ہیں وہ کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے آبرو کو دیکھتے ہیں کہ جو حکم ملے گا اس کے مطابق عمل کریں. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ لمبی لمبی لنترانیاں بگھار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں. ہم تو آپ کے لیے اسلام قبول کیا ہے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، مکہ سے ویسے بھگا دیے گئے تو مدینہ میں ہم نے آپ کا سپورٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو رہنے سہنے کی جگہ دی، ہم آپ کے ساتھ مستقل رہے، فلاں موقع پر آپ کے ساتھ تھے، فلاں موقع پر آپ کے ساتھ تھے. تو یہ جو اظہار کرتے ہیں، قرآن نے کہا ایسا اظہار مت کرو. کیوں کہ تمہارا اظہار کرنا درست نہیں ہے. ایک تو اگر تم نے ہم پر احسان کیا اور احسان کا اظہار کر دیا، تمہارا سارا عمل تو ویسا کر تو برباد چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تم باقی ایماندار ہو کہ نہیں ہو، اس کا تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کو معلوم ہے تم مومن ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ پہلے کہہ چکا اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یہ اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ظاہری کچھ عبادات کو بجا لا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ پر اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کر کے احسان جتاتے ہیں. تو اب کہہ دیے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ. کیوں؟
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام لانے، ایمان لانے کی توفیق دی، ہدایت دی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ شرط جملہ لگا کر کے، شرطیہ جملہ، اگر تم سچے ہو اپنے ایمان و اسلام میں تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند اور مشکور و شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی اور ایمان کی ہدایت بخشی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت تمہارے پر ہے، ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام کے مخالف بنے ہوئے۔ اگر تم باقی اسلام قبول کر لیے، اپنے اسلام میں سچے ہو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی۔ اس لیے فرمایا یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر احسان کیا ہے ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سوچنے کا ان کو موقع دیا، اگر اسلام کا اظہار کرتے ہو تو اپنے بارے میں ذرا سوچو کہ تم سچے ہو کہ نہیں ہو۔ اگر سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچائی کے ساتھ شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی ہے، اور اگر سچے نہیں ہو تو خواہ مخواہ اظہار کر کے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو۔ اور اگر سچے ہو اور اس سچائی کی وجہ سے تم ہم پر احسان جتاتے ہو تو احسان جتانے کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ تمہاری تو اسلام قبول کرنے کی توفیق بھی چھن سکتی ہے، اور اس سے ہدایت سے تم محروم بھی ہو سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے احسان مت جتاؤ۔ ہاں، تم پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اگر واقعی تم سچے دل سے ایمان قبول کر چکے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مراد اسلام ہو یا ایمان، اس کی جگہ پر دل و دماغ میں کفر و نفاق چھپا کے رکھے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور زبان سے جس چیز کا اظہار کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ اللہ نے اپنے رسول کو خبر دے دیا ہے کہ یہ لوگ اسلام لائے ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کرو، پھر اس پر بسط کیوں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اور اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو تمہارے سامنے کرنے کچھ تو اعمال اور بھی ہے۔ پورے طور سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اس میں شک و شبہ میں مت پڑو، اور اگر جان کر نذرانہ پیش کرنے اور مال کی قربانی پیش کرنے کا حکم ملے تو اسے دریغ مت کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تب سمجھ آئے گا تمہارا ایمان واقعی سچا ایمان ہے، اور تمہارے ایمان کی قدر و قیمت کی جائے گی۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ سے کسی چیز کو چھپا کے اپنا مطلب نکال نہیں سکتے ہو۔ انسان کو سمجھا سکتے ہو، سمجھا کے نکل سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ایمان تمہارا غلط اور باطل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی غیب کی اور پوشیدہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اگر یہ آج منافقین کے بارے میں تو ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تو جاننا ہے تمہارا ایمان کیسا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی معلومات ہی نہیں ہے اور لا علمی کی بنیاد پہ اس قسم کی باتیں کرتے تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کر کیا رہا ہے۔ لا علمی میں اگر کسی نے کوئی کام کر لیا اس میں پکڑ نہیں ہوگی، اسے سمجھا بجھا دیا جائے گا، لیکن جان بوجھ کر منافقت کرتے ہوئے اگر آپ نے کوئی حرکت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تو ضرور حساب لے گا۔ یہ سورہ حجرات حجرہ کی جمع، حجرہ مانے کمرہ، گھر، گھریلو مسائل سے متعلق بہت ساری باتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہے،
جنہیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس نے خبردار کیا کہ اہل ایمان سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ آپ سے نہ آگے بڑھیں نہ رسول اللہ سے آگے بڑھیں. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے کا مطلب جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے وہاں خاموش رہو، وہیں رک جاؤ، اس پر اپنی بات کو نہ لگاؤ. یا اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. حدیث و قرآن یہاں موجود ہو، وہاں پر اپنا مسئلہ مسائل اور اپنا منمانی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. اسی انداز سے کہا اللہ کے نبی کی مجلس میں جب شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، آواز کو دھیمی رکھو، زور سے مت بولو. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولو گے تمہارے اعمال اکارتوں برباد چلے جائیں. پھر اگر تمہیں کھانے کے لیے دعوت دی گئی، تم گھر میں آ گئے تو کھانا کھاؤ اور سیدھے چلے جاؤ. بکواس کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کے مت رہو، کیونکہ گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بھی دوسرے مہمان آئیں گے. ابھی مجلس جماعت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے شرم کے مارے کچھ نہیں کہتے، شمع حضوری میں آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ نے مسلمانوں سے کہا آپ کھائیے اور جائیے، دعوت ولیمہ ملی ہے، کھا لیجیے اور زیادہ دیر تک مت رہے. گھر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ الگ سی باتیں بول نہیں پاتے. اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سارے احکام بتائے. انہیں میں سے یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئی کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں اگر اختلاف ہو جائے اسے ہوا مت دو، بلکہ اسے مٹانے کی کوشش کرو اور میل ملاپ کرو. تم میں سے کوئی انسان کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جس کا مذاق اڑاؤ گے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی الزام نہ لگاؤ، کسی کے خلاف زبان مت کھولو، کسی کو برے نام سے مت پکارو، اور بدگمانی مت کرو، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، کیونکہ ایسی ہے جس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے دو چار ہو سکتے ہو. رہا معاملہ انسان ہونے کے ناطے تم سب اللہ کے بندے ہو. اللہ نے تم تمام کو حضرت آدم و حوا سے پیدا کیا ہے. ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا سب ایک ہی ہوتا ہے. علاقائی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ الگ الگ ہو گیا ہو، لیکن بنیاد تو ایک ہی ہے. اس مناسبت سے ایک بن کے رہو، نیک بن کے رہو، اور بطور خاص یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ باعزت وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. رہا معاملہ ایمان و اسلام کا، تو اس کا احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان و اسلام اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور توفیق اس کی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان و اسلام کے تقاضے کو پورے کرو. جہاد کی نوبت آ جائے، باری آ جائے تو اس سے گریز مت کرنا، ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو سکتا ہے اور ایمان قابل اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. رہا معاملہ احسان جتانے کا، تو کسی پر احسان نہیں جتا سکتے ہو، تم اللہ کے نبی پر احسان جتاتے ہو، یہ تو اور خطرناک بات ہے. اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو اپنے ایمان کی قدر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ سورہ حجرات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ